بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام، ہم ایک نئی سیریز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے فضائل حج. اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج اور عمرہ کیا ہے، ان کی فضیلتیں کیا ہیں، حج کس انسان پر فرض ہوتا ہے اور کب فرض ہوتا ہے، اس کے فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں، اسی طرح احرام اور میقات کے مسائل کیا ہیں، خواتین اور بچوں کا حج کیسے ہوتا ہے، کوئی انسان اگر ضعیف ہو تو کیا اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، مدینہ اور مکہ جو مقدس مقامات ہیں ان کی حرمت کیا ہے، اسی طرح وہاں موجود مقامات مقدسہ کی زیارت اور اس کے سلسلے میں احکامات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ سنیں گے اور دیکھیں گے فضائل حج میں. لیکن آج اس کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ حج کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ عبادت عظیم ہمیں کس کے صدقے ملی ہے. جب ہم حج کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک عظیم شخصیت کا حیولہ نظر آتا ہے، اور وہ شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. اس لیے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم اس کی سیرت و سوانح کا مطالعہ کر لیں، جس کے صدقے میں ہمیں یہ عظیم عبادت ملی جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتی ہے. جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و سوانح پڑھنے جاتے ہیں تو ان کے یہاں امتحانات کا ایک تسلسل نظر آتا ہے. کتنی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حنیفی کو اس روئے زمین پر برپا کرنے کے لیے دی ہیں، اس کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے. آئیے ہم قدر تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے گوشے گزار کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ حج کا عظیم تحفہ ہمیں کہاں سے اور کس کے توسط سے ملا ہے، اور اس کی زندگی کے روشن باب کیا ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اسے لا سکیں اور اپنی زندگی کو بھی مزین کر سکیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اس تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں عربوں کی قدیم تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور عربوں کی قدیم تاریخ کے صفحات اور ان کے ابواب کو جب ہم پلٹتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب کے اندر جو قدیم قومیں آباد تھیں ان میں دو مشہور قومیں تھیں، جن میں سے ایک کا نام عرب عاربہ اور دوسرے کا نام عرب مستعربہ ہے. عرب عاربہ کو قحطانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے جد امجد کا نام یعرب بن قحطان تھا، جبکہ عرب مستعربہ ان کو عدنانی کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے ایک مشہور شہر اور میں ہوئی. آپ کی والدہ کا نام امیلہ اور ایک دوسری روایت کے مطابق بونا بتایا جاتا ہے. آپ کے والد کا تحقیقی نام طارق ہے، البتہ آپ کے والد اپنے لقب آزر سے مشہور ہوئے، اور اسی آزر کا تذکرہ قرآن کریم نے بھی سورہ انعام میں کیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر. آپ کی کنیت ابو الزیفان تھی، یعنی مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، لیکن آپ اپنی کنیت
ابو الانبیاء سے زیادہ مشہور ہوئے۔ آپ کی جو بستی تھی، عراق کے جس شہر اور میں آپ پیدا ہوئے تھے، یہ شہر تاریخی اعتبار سے تجارتی شہر تھا، تجارت و صنعت کا مرکز تھا۔ اسی طرح شرک و بت پرستی کا ایک عظیم گہوارہ بھی تھا یہ۔ گویا جس طرح ایک طرف صنعتی اور تجارتی حیثیت تھی اس شہر کی، اسی طرح دوسری طرف مذہبی اور دینی اعتبار سے شرک اور بت پرستی کی غلاظتوں کا مرکز بھی تھا۔ اور ایسے شہر اور میں آپ نے آنکھیں کھولی جہاں آپ کے باپ آزر اپنی قوم کے پنڈت اور پیشوا سمجھے جاتے تھے، جن کا کام بتوں کو بنانا اور بیچنا تھا۔ اور عجب تماشا تو یہ تھا، لطیفہ یہ تھا ان کی زندگی میں کہ جن بتوں کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے اور بیچتے تھے، انہی بتوں کے سامنے وہ اپنے سر کو بھی جھکاتے اور اسی کے پرستار بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں اپنی آنکھیں کھولی اور آپ نے اپنی قوم کو بتوں کا پرستار پایا، لیکن آپ نے اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کیا۔ آپ نے دیکھا کہ میری قوم جن بتوں اور جن پتھروں کی پوجا کر رہی ہے، یہ نہ تو بول سکتے ہیں، نہ تو سن سکتے ہیں، نہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، نہ یہ زندگی اور موت کے مالک ہیں۔ آخر ان کو اپنا پوج اور اپنا معبود اور اپنا رب کیوں کر تسلیم کیا جائے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے برملا اس بات کا اعلان کر دیا، جس کا ذکر سورہ انعام سورۃ نمبر 6 اور آیت نمبر 79 میں ہے، 79 میں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اپنا رخ اس ایک ذات کی طرف موڑ لیا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور دیکھو میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دعوت توحید کی طرف اپنے والد کو بھی بلانا شروع کیا۔ آپ نے اپنے توحیدی مشن کو اپنے ابو تک پہنچانا شروع کیا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ مریم سورۃ نمبر 19 اور آیت نمبر 42 سے 50 تک میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں آیت نمبر 42 میں، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابو جان، آپ ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ تو سنتے ہیں، نہ تو دیکھتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کر سکتے، کوئی فائدہ نہیں، کیوں آپ ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو؟ اسی سورہ مریم میں آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ابراہیم اپنے والد سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو جان، اللہ کے عذاب سے ڈریے، شرک و بت پرستی سے بچیے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابو جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں رحمان کا، اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آپ کو آ کر پکڑ لے اور آپ شیطان کے دوست ثابت ہو جاؤ۔ اس لیے آپ شرک کرنا چھوڑ دو، بت فروشی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ توحید کا راستہ نہیں، یہ شرک و بت پرستی کا راستہ ہے، جو اللہ سے بغاوت کا راستہ ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ لیکن آپ کے والد بزرگوار آزر بجائے اس کے کہ اپنے بچے کی، اپنے فرزند کی اس دعوت کے بارے میں سوچتے، اس آفاق میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو قتل کی دھمکی دے دی، انہیں دیش بدر کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا اور فرمایا، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، ابراہیم اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو سنو، میں تمہیں رجم کر ڈالوں گا، پتھروں سے مار مار کر سنگسار کر دوں گا اور تمہیں دیش بدر کر ڈالوں گا، گھر چھوڑنا پڑے گا تمہیں، جائیداد و وراثت سے تم کو محروم ہونا پڑے گا، باز آ جاؤ۔ ایسی سخت تنبیہ، ایسی سخت وارننگ، ایسا سخت لہجہ، لیکن تمام طرز و انداز کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے ثبات میں کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی، اور آپ نے ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر اپنے باپ کی وراثت، ان کی گدی، ان کا جاہ و منصب اور سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا
اور اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے اور اپنے والد بزرگوار کو یہ دعا سنائی. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. سورہ مریم سورۃ نمبر 19 آیت نمبر 47. کہ ابو جان آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا کہ وہی میرا پرسان حال ہے. اور اس کے بعد آپ کا سامنا اپنی قوم سے ہوا. آپ نے اپنی قوم کو بھی دعوت توحید دی، ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور اپنے مشن توحید کو جاری رکھا. توحید کی روشن شاہراہ کی طرف بلاتے ہوئے آپ نے اپنی قوم سے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ لوگو یہ مجسمے کیا ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو، جن کی عبادت و پوجا تم کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے آبا اور اجداد انہی کی پوجا کرتے تھے اور ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انہی کی پرستش اور پوجا کرتے ہوئے پایا ہے. ابراہیم نے کہا تو پھر تم اور تمہارے آبا و اجداد سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم کو. لیکن اپنی قوم سے آپ کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. آپ کے ذہن و دماغ میں الجھن پیدا ہو گئی. آخر میں اپنی قوم کو کس طرح سمجھاؤں، کس طرح راہ راست پر لاؤں؟ اور آپ موقع کی تلاش میں تھے کہ ایک بار آپ کو موقع مل ہی گیا. واقعہ ایسا ہوا کہ ایک بار آپ کی قوم اپنا عید اور تہوار منانے کے لیے کسی فیسٹیول کے موقع پر بستی کو چھوڑ کر میدان کی طرف نکلی اور آپ کی قوم نے آپ کو بھی دعوت دی کہ آئیے ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو جائیے. لیکن آپ نے تعریض و توریہ سے کام لیا اور کہا انی سقیم، لوگو میں بیمار ہوں. آپ کی مراد یہ نہیں تھی کہ میرے جسم میں بیماری ہے، لیکن آپ اپنے عقیدے کی بیماری مراد لے رہے تھے کہ مجھے اس عقیدے سے اتفاق نہیں ہے جس پر تم ہو اور جس کے مطابق تم اپنے کام انجام دے رہے ہو، اس لیے میں بیمار ہوں. انی سقیم. سقیم کا لفظ اس کی بلاغت یہ ہے کہ اس میں عقیدے اور تھاٹ کی بیماری بھی آتی. انسان کو اگر اپنے عقیدے اور تھاٹ کی بیماری بتانا ہو تو وہ لفظ سقیم کا استعمال کر سکتا ہے، اور لفظ سقیم کے معنی میں یہ چیز بھی شامل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اسی لفظ سقیم کا استعمال کیا اور کہا لوگو جاؤ میں بیمار ہوں، انی سقیم. اور اس سے مراد آپ کی یہ تھی کہ میں عقیدے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ متفق نہیں ہوں، مجھے الجھن ہے، میں حق کی تلاش میں ہوں. یہ ایک توریہ تھا، ایک تعریض تھا جو آپ نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا. چنانچہ آپ کی قوم آپ کو چھوڑ کر اپنا تہوار منانے کے لیے میدان کی طرف نکل پڑی. بستی خالی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا. آپ نے کلہاڑی اپنے ہاتھوں میں لی اور اس وقت کی جو سرکاری خانقاہ تھی، جو سرکاری عبادت خانہ تھا، سب سے بڑا مندر جس میں تمام قسم کے چھوٹے اور بڑے بت رکھے ہوئے تھے، اس سرکاری خانقاہ اور نمرودی خانقاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کلہاڑی لے کر گھس پڑے اور ایک طرف سے تمام بتوں کو ڈھیر کر ڈالا، توڑ توڑ کر ٹکڑے بنا دیے، اور جب بڑے بت کے پاس آئے تو اپنی کلہاڑی کو اس کے کندھے پر لٹکا دیا اور سرکاری خانقاہ سے اس مندر سے واپس نکل آئے. قوم جب اپنا تہوار منانے کے بعد واپس آتی ہے اور اپنے معبودوں کے ساتھ یہ ماجرا دیکھتی ہے تو بوکھلا جاتی ہے. تلاش و جستجو شروع ہوتی ہے، کون ہے، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کارنامہ انجام دیا، کون ہے وہ مجرم، تلاش کیا جائے. چنانچہ کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق ابراہیم کی طرف شک کی سوئی جاتی ہے، ان کو دربار نمرودی میں حاضر کیا جاتا ہے. پیشی ہوتی ہے. بادشاہ پوچھتا ہے کہ ابراہیم کیا تمہیں نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کارنامہ انجام دیا ہے؟ ابراہیم جواب دیتے ہیں بل فعلہ کبیرہم، جاؤ بڑے بت سے پوچھ لو. اگر وہ بول سکتے ہیں
اگر وہ جواب دے سکتے ہیں، اگر وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، جاؤ ان سے پوچھ لو کس نے کیا ہے ان کے ساتھ، اس کے بڑے ہی نے کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسا جواب تھا حضرت ابراہیم کی طرف سے جس کی بابت نمرود اور اس کی قوم ایک لفظ بھی جواب میں نہ کہہ سکی، خاموش، کیونکہ اس کا کوئی جواب ہی ان کے پاس نہ تھا۔ بتوں کا نہ بول پانا، ان کا جواب نہ دے پانا، ان کا نفع اور نقصان کا مالک نہ ہونا، زندگی اور موت کے بارے میں بے اختیار ہونا، یہ ایک ایسا سوال تھا۔ بادشاہ وقت نمرود کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی رعایا بھی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، ابراہیم کے اس سوال کا کیا جواب دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے فوراً دوسرا سوال کر لیا، ابراہیم یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ من ربک؟ اگر تم ان کو اپنا معبود نہیں سمجھتے اور ان کو لائق عبادت نہیں سمجھتے ہو جن کو تم نے توڑا ہے، تو آخر تمہارا معبود حقیقی ہے کون؟ ذرا بتاؤ تو سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی سنجیدہ لب و لہجے میں جواب دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو لوگوں کو مارتا اور جلاتا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ بادشاہ نے سنا تو کہا یہ کون سی بڑی بات، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے، میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں۔ چنانچہ فوراً ہی فرمان جاری کیا کہ 2 آدمیوں کو حاضر کیا جائے۔ ایک کو قید خانے سے لایا گیا، مجرم، اور دوسرا معصوم انسان۔ ابراہیم کے سامنے بادشاہ نے کہا دیکھو یہ معصوم ہے، اس کا کوئی جرم نہیں، یہ بری ہے، لیکن میں اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں اور اسے قتل کرا دوں۔ دوسرا جو مجرم تھا، جو لائق سزا تھا، جسے مارا جانا چاہیے تھا، قتل کیا جانا چاہیے تھا، اسے چھوڑ دیا، کہا دیکھو یہ قتل کا مستحق تھا، میں نے اسے بچا دیا، اس کی زندگی میں نے اسے سونپ دی، موت سے اس کو نجات دلا دی۔ اور دوسرا جسے زندگی چاہیے تھا، جو جینے کا مستحق تھا، میں نے اسے قتل کر ڈالا، میں بھی زندگی اور موت کا مالک۔ یہ کون سی بڑی بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ایک دوسرا جملہ ادا کیا اور کہا دیکھو میرا رب تو وہ ہے جو اس سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تم میں طاقت ہے، اگر تم میں بس ہے، تو اس سورج کو ذرا مغرب سے نکال کر تو دکھاؤ۔ یہ کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بادشاہ وہ کافر حیران و ششدر رہ گیا، اب اس کے سامنے کوئی جواب نہیں تھا، کھسیانی بلی کی طرح وہ بن گیا۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دلیلوں پر غور کرتا، سوچتا، تحقیق کرتا، اس کے بجائے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف شاہی فرمان جاری کر دیا، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، سورہ انبیاء سورۃ نمبر 21 اور آیت نمبر 68۔ لیکن بادشاہ بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیے ہوئے ان دلائل پر غور کرتا، سوچتا، تحقیق کرتا، اس نے حضرت ابراہیم کے خلاف سرکاری فرمان جاری کر دیا، سرکاری وارنٹ بھیج دیا اور کہا لوگو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، سورہ انبیاء سورۃ نمبر 21 اور آیت نمبر 68۔ لوگو حضرت ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ شاہی فرمان جاری تھا کہ عوام اس کے انتظام میں لگ گئی، لوگوں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، لکڑیاں جمع کی جانے لگیں اور اس طرح آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ اتنا بڑا الٹیمیٹم، اتنا بڑا فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد، ایسی بڑی سزا کا الٹیمیٹم دیے جانے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی طرح استقامت اور بلندی کے ساتھ اپنے عقیدہ توحید پر ڈٹے رہے، اور آپ نے اپنی قوم کا ثبات قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آپ ذرہ برابر بھی
ایک لمحے کے لیے اپنے اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اکیلا موحد جس کے ساتھ نہ تو لاؤ لشکر تھا، نہ کوئی بڑی قوت تھی، نہ اس کے پاس اسلحہ اور ساز و سامان تھا، اور جبکہ ان کی پوری قوم آپ کے خلاف حرکت میں آ گئی تھی، لیکن آپ نے یکا و تنہا اپنی مشرک قوم کا مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا کہ آپ اپنی پوری مشرک قوم پر بھاری ثابت ہوئے۔ حضرت ابراہیم کا یہی استقامت اور ان کی یہی عزیمت تھی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو اکیلا ایک امت قرار دیا، جیسا کہ سورہ نحل سورت نمبر 16 اور آیت نمبر 120 میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ بے شک ابراہیم اکیلے ایک امت تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت تھے، اور سراپا اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے اس کے مطیع و فرما بردار تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بات ابھی بہت کچھ باقی ہے، دیکھتے رہیے فضائل حج۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔